بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے نماز کے آداب۔ نماز کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام کریں۔ کیوں؟ نماز اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی کا ایک خاص طریقہ ہے، اور آپ اور ہم اور تمام دنیا میں بسنے والے لوگ اللہ کے بندے ہیں، اور بندگی کا ایک خاص طریقہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایات اور شہنشاہ کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنا اور نماز کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو نماز کے آئینے میں ڈھالنا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اسی لیے مناسب یہ سمجھا گیا کہ اب شروع کیا جائے نماز کے آداب، پھر اس کے بعد نماز کے تعلق سے جو موٹی موٹی باتیں ہیں، پھر نماز کے مسائل۔ تو نماز کے آداب میں سب سے پہلی بات یہ ہے، نماز کے لیے طہارت یعنی پاکی، صفائی کا پورا اہتمام کیا جائے۔ دیکھیے، نماز کا فائدہ، نماز جب پڑھنے کی عادت ہوگی تو آپ پاک رہنے کی عادت ہو جائے گی۔ آپ کو نماز کی عادت نہیں ہوگی، پاک ناپاک احتیاط نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے سب سے پہلی آداب اور سب سے پہلی شرط نماز کے لیے پاکی اور صفائی۔ ایک ہوتا ہے پاکی، اور دوسری چیز ہے کپڑا وغیرہ کی صفائی۔ آگے باتیں آئیں گی اس موضوع پر۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو وہ عادت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ نماز کے لیے طہارت یعنی پاکی لازمی شرط ہے۔ اسی طرح اچھی طرح وضو کا اہتمام کرنا، وضو کے اندر مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کرنا منہ کو بہت زیادہ صاف کرنے والی اور اللہ کو بہت زیادہ خوش کرنے والی چیز ہے۔ نسائی شریف۔ یعنی وضو سنت کے مطابق کریں اور وضو میں مسواک ضرور استعمال کریں۔ وضو کے اندر مسواک کا اہتمام کرنا یہ تاکیدی وصیت ہے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وضو کے فرائض اور اس کی سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے وضو کریں۔ نمبر 2، نماز کی ادائیگی کے وقت اس بات کا بھی خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے کہ کپڑے صاف ستھرے ہوں۔ ایک ہوتا ہے بدن پاک ہو، جو باتیں آ گئی۔ اب دوسری بات کیا ہے نماز کے آداب میں؟ کپڑے صاف ہوں، مہذب ہو، سلیقہ مند ہو، اس لیے کہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ عریاں لباس جس سے یعنی سطر کھل جاتا ہے، اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اب اس میں ایک بات آئی، کپڑا صاف ستھرا ہو۔ یہ ان بھائیوں کے لیے ہے جو گیرج وغیرہ میں کام کرتے ہیں یا ایسی جگہ کام کرتے ہیں کہ ان کے کپڑے میں اسمیل آ جاتے ہیں، دوا یا تیل وغیرہ، موبل وغیرہ وغیرہ کے، ان کو چاہیے اور بڑا ثواب ان کو ہے کہ آپ تو پاک ہے ہی، کپڑا ایک الگ سے رکھیے نماز کے لیے، نماز کے وقت میں اس کو چینج کیجئے، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ کپڑا پہن لیجئے۔ یہ ہے صاف ستھرا۔ مہذب ہو، یعنی مہذب کا مطلب جب آپ رکوع میں جائیں تو پیچھے سطر نہ کھولیں، مہذب کا مطلب یہ ہو گیا۔ یہ ہے۔ نمبر 3، نماز کے اوقات کی پابندی کے ساتھ نمازوں کا ادا کرنا ضروری ہے۔ دن رات میں صرف 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہے، ان کی اوقات ہی میں ادائیگی ضروری ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، بے شک مومنوں پر وقت کی پابندی سے نماز فرض کی گئی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء، یہ قرآن کی آیت ہے۔
اب جو حضرات نماز پڑھتے ہیں اگر اس میں اس بات کی غفلت ان کے اندر ہے کہ پڑھ لیں گے، جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، اگر وقت ان کے پاس ہے، فارغ ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ جماعت کی نماز کا اہتمام کریں۔ اور مجبوری ہے تو تم تو مجبوری میں تو بہت ساری چیزیں معاف ہے، اگر مجبوری نہیں ہے تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ یہ ہے ایک پیغام، اس میں یہ بھی ہوا۔ نمبر 4، شریعت مطہرہ کی نگاہ میں نماز با جماعت ادا کرنا مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اس لیے ہمیشہ نماز با جماعت ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز با جماعت کی پابندی کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں بلا کسی عذر شرعی کے نماز پڑھنا باعث ضلالت اور گمراہی ہے، جیسا کہ بات اس سے پہلے آ گئی۔ 5ویں چیز، نماز اہم ترین عبادت ہے، لہٰذا اس کو نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ بعض حضرات ہمارے رکوع میں جلدی، سجدہ میں جلدی، رکوع سے اٹھے ابھی اطمینان سے کھڑے ہوئے نہیں، فوراً چلے گئے، یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ رکوع میں جائیں، اطمینان سے تسبیح پڑھیں، پیار سے تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی نہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، کم سے کم 3 بار پڑھیں اور پیار سے پڑھیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ اور جب اٹھیں تو اطمینان سے بیٹھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں، رکوع میں جائیں، اطمینان سے رکوع ادا کریں، اور رکوع سے کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہوں۔ ایسا نہیں آدھا کھڑے ہوئے آدھا نہیں ہوئے، وہ مسائل بعد میں آئیں گے، لیکن نماز کے آداب میں سے یہ باتیں ہیں۔ نماز اطمینان کے ساتھ پڑھے، رکوع اور سجدہ اطمینان کی حالت میں ادا کرے، وہی جو باتیں میں نے بتائی وہ سب باتیں ہیں۔ اسی طرح نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، کسی کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نماز کے اندر اللہ رب العزت کا دھیان اس قدر ہو کہ دل پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی ہیبت طاری ہو، اعضائے بدن سے دوران نماز خوف اور سکون کے نمایاں اثرات ظاہر ہوں، یعنی جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو سارا ٹینشن، سارا کام آپ بھول جایا کریں، صرف اللہ کے سامنے اس انتظار میں نہ رہا کرے کہ جلدی نماز ختم ہو تو باہر جائیں۔ اب جتنے دیر آپ آئے ہیں 10 منٹ 15 منٹ اللہ کے حضور میں رہیں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہ چند باتیں تھیں نماز کے یعنی آداب میں سے، اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن میں مختصراً بہت ساری باتیں عرض کر دی۔ امید کہ اس پر ہم بھی عمل کریں گے، ہمارے بھائی بھی عمل کریں گے، پھر انشاءاللہ بقیہ باتیں نماز کے تعلق سے آئندہ آئے گی۔